اب وہ شخص اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، یار میرا ارادہ نہیں تھا، میرا انٹینشن نہیں تھا، میں اس کو لے کر ایسے سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آخر کار مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، شیطان کے داؤ پیچ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ نے اللہ کی ناراضگی مول لی تو اب آپ شیطان کے غلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس کو چالاکی سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کی بے وقوفی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جوانی کو داغدار کر کے اپنے لیے نیک صالح بیوی لا سکتا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اور آج کا میرا بیان خاص نوجوانوں کے لیے ہے کہ کس قدر نوجوان آج گناہوں میں ملوث ہے، زناکاری میں ملوث ہے، وہ نامحرموں سے باتیں بھی کرتا ہے، نامحرموں کو چھوتا بھی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق بنائے ہوئے بھی ہے۔ اب بتاؤ، کیا اس کی نمازیں قبول ہوگی؟ کیا اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ کیا اس کی نمازوں میں وہ اثر باقی رہے گا؟ کیا اس کی دعائیں جلد از جلد قبول ہونے کے لائق رہے گی؟ تو اس کا جواب آتا ہے نہیں۔ سب سے پہلے نامحرموں سے تعلق توڑنا پڑے گا، پھر جا کر اللہ سے تعلق بنے گا۔ یہ جو ہم نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہتے رات بھر، یاد رکھیے یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کو زنا میں ملوث کرے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کب زانی بن جاؤ گے۔ ایک دو دوست کی کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں دوست تھے۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کی دوستی تک محدود نہیں ہے، یہ محبت کا درجہ لے رہی ہے۔ آپ کھا بھی ایک ساتھ رہے ہو، پی بھی ایک ساتھ رہے ہو، کلاس میں بھی ایک ساتھ جاتے آتے ہو اور گھومتے بھی ایک ساتھ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زنا میں اور گناہ میں مبتلا ہو۔ لڑکا صاف طور پر کہنے لگا کہ یار وی آر جسٹ فرینڈ، ہم صرف دوست ہیں اور کچھ نہیں۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، آخر کار اس وقت کو بھی آنا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دونوں گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ شخص اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے، یار میرا ارادہ نہیں تھا، میرا انٹینشن نہیں تھا، میں اس کو لے کر ایسے سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آخر کار مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، شیطان کے داؤ پیچ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ نے اللہ کی ناراضگی مول لی تو اب آپ شیطان کے غلام۔ انسان پہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان اس کو حکم کرتا ہے کہ گناہ کر۔ اب جب اگر وہ مسجد میں بھی موجود ہے، مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے، فوراً مسجد سے باہر نکل جائے گا اور اس گناہ میں مشغول ہو جائے گا، کیونکہ پوری طرح سے اب یہ شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ مسلمانوں، آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ آپ کی نمازوں میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ مین ریزن یہ ہے، جب آپ اپنی جوانی کو محفوظ رکھو گے تو یاد رکھو اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس نوجوان سے ہے جو نوجوان اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہو۔ اپنی جوانی کو پاک رکھو، آپ کو ہم سفر، آپ کی بیوی نیک صالح ملے گی۔ آپ اگر زانی ہوگے، آپ کی بیوی بھی زانی ہوگی۔ اور سب سے بڑا نقصان مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس شخص کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا لگا دیتے ہیں جب وہ گناہ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا اس زنا کی، اس گناہ کی، تو وہ نقطہ بڑا ہونے لگتا ہے اور اتنا بڑا بن جاتا ہے وہ پوری طرح سے دل کو کور کر لیتا ہے۔ اب یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کا دعاؤں میں من نہیں لگتا۔ اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں جلدی مچا رہا ہے، کوے کی طرح سجدے کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟
یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اپنے لیے حرام کام کو چوز کیا۔ حرام کاری سے بچے، اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لے کہ کہیں اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہم پہ مسلط نہ ہو جائے۔ چند منٹوں کے مزے کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، چند منٹوں کا مزہ۔ آپ زنا کرو گے، ہاں لڑکی بھی راضی ہے، آپ بھی راضی ہو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ اس کے ساتھ خوش رہو گے، اس کے بعد کیا؟ اللہ کو انصاف کرنا ہے، اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، آپ کو ویسی ہی بیوی ملے گی جیسا آپ کا کردار ہوگا۔ تو گناہوں سے بچے رہے، اپنی جوانی کو محفوظ رکھے، اور اس ویڈیو کو نوجوانوں تک شیئر کرے تاکہ وہ نامحرم کی دوستی سے بے رغبتی اختیار کرے، نامحرموں کی دوستی سے قطع تعلق کرے۔ ایک حدیث بول کر اپنی بات تو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نوجوان شخص کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، کیل جو ہم دیواروں میں مارتے ہیں، کیل ٹھوک دی جائے، یہ کیل اس کے سر میں جو ٹھوکی جا رہی ہے، یہ بہتر ہے اس نوجوان شخص کے لیے اگر وہ کسی نامحرم کو چھوتا ہے، بہتر ہے، چھونے سے بہتر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو یہ بات کس انداز میں حضور نے کہی ہوں گی۔ تو اپنی جوانی کی حفاظت کرے اور اللہ سے معافیاں مانگے جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں، فوراً بے رغبتی اختیار کرے، فوراً اپنا تعلق توڑ دے ان لڑکیوں سے جن سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ پاک ہم تمام کی زندگیوں کو بنائے اور ہم تمام کی جوانی کو محفوظ رکھے اور ہمیں سجدے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔